امت مسلمہ کو آج جتنے خطرات، جتنے خطرناک مرض لاحق ہیں، ان میں سب سے خطرناک بیماری وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ تفرقوں کا شکار ہو گئی، مختلف ٹولیوں میں بکھر گئی، آپس میں پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ آپ عقائد کا معاملہ دیکھ لیجئے، عبادات کا معاملہ دیکھ لیجئے، یا دنیاوی معاملات ہوں، الغرض کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ جس میں امت مسلمہ کا اختلاف نہ ہو، آپس میں انتشار نہ ہو اور آپس میں تفرقے نہ ہوں۔ سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، سورہ ہود کی آیت نمبر 118 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجْعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ یہ چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ پوری کی پوری انسانیت کو ایک امت، ایک ملت بنا دیتے، کوئی مختلف نظریات نہ ہوتے، کوئی مختلف مذاہب نہ ہوتے، کسی قسم کا کوئی اختلاف اور انتشار نہ ہوتا، لیکن اللہ کی مشیت اور اللہ کی قدرت کچھ اور تھی، اس لیے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، نظریات میں اختلاف ہوگا، سوچ میں اختلاف ہوگا، عقائد میں اختلاف ہوگا، عبادات میں اختلاف ہوگا، دین مختلف ہوں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لوگ آپس میں مختلف ہی رہیں گے۔ یہ اللہ نے دنیا بنائی ہی اس انداز سے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر وہ شخص کے جس پر اللہ کی رحمت ہو، وہ لوگ مل بیٹھ کے کوئی ایک فیصلہ کریں گے، ایک طریقہ اختیار کریں گے، ادروائز زیادہ تر لوگ اختلاف کا شکار رہیں گے۔ اس آیت کی روشنی میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ رائے اور نقطہ نظر کا اختلاف ہونا یہ ایک فطری چیز ہے۔ آپ یہاں کوئی بات شروع کریں، ایک بندہ ایک رائے دے گا، دوسرا دوسری رائے دے گا، رائے مختلف ہوگی، نقطہ نظر مختلف ہوگا، اوپینین مختلف ہوگا، یہ ایک فطری چیز ہے، اس لیے کہ ہر شخص کی صلاحیت مختلف ہے، ہر شخص کی قابلیت مختلف ہے، ہر شخص کا علم، اس کا تجربہ، اس کی سوچ، اس کا مزاج یہ مختلف ہے، اس لیے رائے اور نقطہ نظر کا اختلاف ہونا یہ فطری بات ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہیں گے، لیکن اگلی بات جو قابل ذکر ہے اور قابل نوٹ ہے کہ اس اختلاف کی بنیاد پہ لڑائی جھگڑا کرنا، اس اختلاف کی بنیاد پہ انتشار پیدا کرنا، اس اختلاف کی بنیاد پہ تفرقے اور علیحدہ علیحدہ ٹولیاں بنانا اور اپنا دیگر مسلمانوں سے پورا سیٹ اپ ہی علیحدہ کر لینا، اس چیز سے اسلام نے منع کیا ہے۔ امت مسلمہ کو آج جتنے خطرات، جتنے خطرناک مرض لاحق ہیں، ان میں سب سے خطرناک بیماری وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ تفرقوں کا شکار ہو گئی، مختلف ٹولیوں میں بکھر گئی، آپس میں پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ آپ عقائد کا معاملہ دیکھ لیجئے، عبادات کا معاملہ دیکھ لیجئے، یا دنیاوی معاملات ہوں، الغرض کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ جس میں امت مسلمہ کا اختلاف نہ ہو، آپس میں انتشار نہ ہو اور آپس میں تفرقے نہ ہوں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو خیر القرون ہے، نبی اسلام کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ، اس کو نکال دیجئے تو آگے آپ چلیں، تاریخ کے اوراق پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کس قدر ذرا سی چھوٹی سی بات پہ ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو جاتے تھے، چھوٹے سے چھوٹے اختلاف پہ ایک دوسرے کے قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کو اتنا ہرانا مقصود ہوتا تھا کہ اگر دوسرے کا موقف مختلف ہے تو اس کو ہرانے کے لیے، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے اگر کسی کافر اور دشمن اسلام کی مدد بھی لینا پڑی تو لی، کس لیے؟ اپنے مسلمان بھائی کے موقف کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ یہ ایسا رہا ہے تاریخ کے اندر، اور تاریخ ایسے اوراق سے بھری پڑی ہے،
اور یہاں تک بس نہیں ہے، بلکہ اس قسم کے تفرقے اور اس قسم کی ٹولیاں بنی ہیں اسلام کے اندر، اسے جو ہے وہ منع کیا گیا۔